دنیا کے سب سے بڑے جہاز ٹائٹینک نے اپنے سفر کا آغاز کیا تھا 10 اپریل 1912 کو۔ یہ ساؤتھ ہیمپٹن سے امریکہ کے شہر نیو یارک جا رہا تھا۔ اس میں ہر طرح کے لوگ سوار تھے، بزنس مین، صنعت کار، اداکار اور اس کے ساتھ ساتھ تارکین وطن بھی اس جہاز میں شامل تھے جو بہتر مستقبل کی تلاش میں امریکہ جا رہے تھے۔ اس جہاز کی کمان 62 سالہ سینئر کیپٹن ایڈورڈ اسمتھ کر رہے تھے۔ عوام میڈیا میں بڑا جوش و خروش پایا جا رہا تھا کہ دنیا کا سب سے بڑے جہاز میں وہ ٹریول کر رہے ہیں جس کی لمبائی 269 میٹر اور بلندی 53 میٹر سے بھی زیادہ تھی۔ اس جہاز کو بنانے میں $7.5 بلین کی لاگت آئی تھی۔ اگر اس ٹائٹینک جہاز میں سہولیات، بناوٹ اور سجاوٹ کا ذکر کیا جائے تو یہ کسی بھی 5 اسٹار ہوٹل کو پیچھے چھوڑ جائے گی۔ ہاٹ سوئمنگ پول، ایک ترک حمام، الیکٹرک باتھ، ایک اسکویش کورٹ، 4 ریسٹورنٹ، 1 باربر شاپ اور ایک لائبریری، یہ ساری سہولیات اس ٹائٹینک میں موجود تھیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اس میں کچھ ایسی حفاظتی خصوصیات بھی موجود تھیں جو ٹائٹینک کو اس قابل بنا رہی تھیں کہ یہ کبھی نہیں ڈوب سکتی۔ اس ٹائٹینک جہاز کو جس کمپنی نے بنایا تھا اس کا نام تھا وائٹ اسٹار لائن۔ وائٹ اسٹار لائن کا دعویٰ تھا کہ اس جہاز میں وہ تمام خوبیاں ہیں جو کسی بھی جہاز کو ڈوبنے سے بچا سکتی ہیں، اس لیے یہ جہاز کبھی نہیں ڈوب سکتا۔ اس کے 2 دن بعد 12 اپریل 1912 کو پہلے سفر پر روانہ ہونے کے بعد ٹائٹینک کو پہلی دفعہ برف ملنا شروع ہو گئی۔ بحر اوقیانوس جسے ٹائٹینک امریکہ جانے کے لیے عبور کر رہا تھا، برف سے بھرا ہوا تھا۔ وہاں برف کے پہاڑ تھے جو اس جہاز کے لیے خطرہ تھے۔ سمندر میں سفر کرنے والے بحری جہاز ریڈیو کے ذریعے بات کرتے ہیں، برف کے بارے میں ایک دوسرے کو سگنل دیتے ہیں، پھر جہاں پہ انہیں خطرہ محسوس ہوتا ہے یا سگنل کے ذریعے ایک دوسرے کو خبردار کر دیتے ہیں تو وہ اپنا راستہ بدل لیتے ہیں۔ اسی طرح ٹائٹینک نے بھی 2 بار اپنا راستہ بدلا تھا اس خطرے سے بچنے کے لیے، لیکن اس نے اپنی رفتار کم نہیں کی تھی۔ اس نے 21.5 ناٹ کی رفتار سے اپنی منزل کی طرف سفر جاری رکھا تھا، 40 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے۔ 2 دن بعد 14 اپریل 1912 کو برف بہت زیادہ تعداد میں پڑنا شروع ہو گئی تھی اور جو شپ کا کیپٹن تھا اس کو مزید 7 وارننگز ملیں کہ آگے بہت زیادہ برف ہے، آپ تھوڑا احتیاط سے چلیں یا پھر اپنی سپیڈ کو کنٹرول کریں، لیکن کیپٹن اسمتھ اور اس کے عملے نے ان سب کو نظر انداز کر دیا۔ کیپٹن اسمتھ نے اپنی سپیڈ کو کنٹرول نہیں کیا اور نہ کم کیا۔ 14 اپریل کی رات تھی، سورج غروب ہو چکا تھا، چاند کی روشنی بھی بہت کم تھی۔ کیپٹن نے فریڈرک فلیک نامی شخص کی ڈیوٹی لگائی کہ وہ جہاز کے ٹاپ پر جا کر بیٹھیں اور ٹریفک یا رکاوٹوں کے بارے میں اطلاع کریں۔ تو اوپر ٹیمپریچر بہت زیادہ کم ہے، ٹھنڈی ہوائیں چل رہی ہیں، بہت زیادہ ٹھنڈی ہوائیں چلنے سے آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ اس وقت درجہ حرارت جو تھا بہت زیادہ کم تھا، 11:39 رات کے ہو چکے تھے اور دیکھنا بھی مشکل تھا۔ پھر فریڈرک فلیٹ نامی شخص نے دیکھا کہ اچانک اس کے سامنے ایک بہت بڑا آئس برگ آ گیا ہے۔ اس نے تیزی سے 3 بار گھنٹی بجائی تاکہ نیچے والے لوگ ہوشیار ہو جائیں، پھر فون اٹھایا اور پل پر موجود افسران کو کال کی تو وہ چیخا کہ سامنے ایک برفانی تودہ ہے اور جہاز کو فوری طور پر بچانا ہے۔ ولیم آفیسر نے یہ پیغام سنا اور انجن کی طرف اشارہ کیا اور انجن کو بائیں سمت چلانا شروع کر دیا، لیکن بدقسمتی سے صرف 1 منٹ بعد 11:40 پر دیر ہو چکی تھی اور جہاز آئس برگ سے ٹکرا گیا تھا۔ جس آئس برگ سے یہ جہاز ٹکرایا تھا اس کی لمبائی 200 × 400 تھی اور سائنسدانوں کے مطابق اس کا وزن 1.5 ملین ٹن تھا۔ جیسے ہی جہاز آئس برگ سے ٹکرایا تو اس میں ایک بہت بڑا ڈینٹ پڑ گیا تھا۔ تھامس اینڈریو یہ دیکھنے کے لیے جائے وقوع پر پہنچے کہ دیکھا جائے کہ جہاز کو کتنا نقصان پہنچا ہے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ یہ جہاز ڈوب جائے گا تو یہ دیکھ کر بہت پریشان ہوئے کیونکہ انہیں یقین تھا کہ یہ جہاز کبھی نہیں ڈوب سکتا۔ اس کو اس طرز پہ بنایا گیا ہے، اس میں اتنی ٹیکنیک یوز کی گئی ہیں کہ یہ جہاز کبھی نہیں ڈوب سکتا۔ تو انہیں تھوڑا سا حیرانگی ہوئی کہ جہاز تو ڈوبنے والا ہے۔ ایک وجہ تو یہ تھی کہ اس جہاز کے نیچے ڈبل ہول تھا، ہول جہاز کی باڈی کو کہتے ہیں۔
اگر اس کی نیچے والی باڈی ڈیمیج بھی ہو جائے تو بھی یہ جہاز نہیں ڈوب سکتا، کیونکہ اوپر والی باڈی جو ہے اس جہاز کو سپورٹ کرے گی۔ اگر اس کا نیچے والا ہول ڈیمیج بھی ہو جائے تو اوپر والا ہول جو ہے وہ جہاز کو ڈوبنے نہیں دے گا، وہ جہاز کو سیف رکھے گا۔ تو ایک وجہ تو اس کی یہ ہوگی کہ اس میں ڈبل ہول تھا، اور دوسری جو اس کی ریزن تھی، اس کے 16 کمپارٹمنٹس تھے جو کہ جہاز کے باٹم میں تھے، اور وہ سارے 16 کے 16 ایئر ٹائٹ تھے۔ اگر کسی بھی چیز میں ایئر ہے تو وہ کبھی نہیں ڈوب سکتی جب تک کہ اس کی ایئر ختم نہ ہو جائے۔ تو اب 16 ایئر کمپارٹمنٹ میں سے اگر 4 کمپارٹمنٹ ڈیمیج بھی ہو جائیں تب بھی جہاز نہیں ڈوب سکتا۔ لیکن جب یہ جہاز آئس برگ سے ٹکرایا تو اس کے 6 کمپارٹمنٹس جو تھے جو ڈیمیج ہو چکے تھے، کیونکہ جہاز جب ٹکرایا تو اس کی باڈی ایک سائڈ سے لگی تھی اور یہ جہاز مڈ میں سے 2 ہو گیا تھا، اور اس کے 16 کمپارٹمنٹس ڈیمیج ہو گئے اور ان میں پانی بھرنا شروع ہو گیا۔ جب کیپٹن نے یہ دیکھا تو وہ بہت پریشان ہوئے کہ اب تو جہاز میں پانی بھرنے لگ گیا ہے اور اس کے 6 کمپارٹمنٹ ڈیمیج ہو چکے ہیں، تو انہوں نے سوچ لیا تھا کہ اب جہاز کو ڈوبنے سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ رات کے 12 بج چکے ہیں۔ کیپٹن اسمتھ آرڈر کرتے ہیں اپنے کریو ممبرس کو کہ ایک ڈسٹریس کال ملاؤ تاکہ آس پاس جتنے بھی جہاز ہوں گے ہماری اس کال سے ہماری مدد کرنے کو آ جائیں۔ تو سینئر ریڈیو جیک فلپس جو ہیں وہ ایک کے بعد دوسری، دوسرے کے بعد تیسری کالز پہ کالز ملائی جا رہی ہیں ریڈیو کے اوپر کہ کوئی تو ہو آس پاس جو ہمارے ان سگنلز کو کیچ کر لے اور ہماری مدد کو آ جائے۔ تقریباً 20 منٹ کے بعد رات کے 12:20 ہو چکے تھے۔ پاس ہی ایک شپ گزر رہی تھی جس کا نام تھا RMS کارپیتھیا۔ اس نے اس کے سگنل پکڑ لیے تھے ٹائٹینک شپ کے، تو ان کا آپس میں رابطہ ہوا۔ لیکن یہ جو شپ RMS کارپیتھیا تھی یہ تقریباً ٹائٹینک سے 107 کلومیٹر دور تھی۔ اگر یہ اپنی فل سپیڈ کے ساتھ بھی آتی تو اسے یہاں تک پہنچنے کے لیے، ٹائٹینک تک پہنچنے کے لیے 3.5 گھنٹے چاہیے تھے۔ ڈسٹنس زیادہ ہونے کی وجہ سے RMS کارپیتھیا بھی ٹائٹینک کی ہیلپ نہ کر سکی۔ پھر انہوں نے کیا کیا، ٹائٹینک شپ کے کریو ممبرز نے ہوا میں راکٹس چھوڑے، فلیئرز چھوڑے تاکہ کوئی بھی آس پاس جو شپ ہو وہ دھیان دے اور ہماری ہیلپ کرنے کو آ جائے۔ لیکن RMS کارپیتھیا کے علاوہ وہاں پہ آس پاس کوئی بھی موجود نہیں تھا جو ان کی ہیلپ کر سکتا۔ اس دوران وہ جو کیپٹن اسمتھ تھا اس نے آرڈر کیا اپنے کریو ممبرز کو کہ لوگوں کو ویکویٹ کیا جائے۔ یہاں کیپٹن اسمتھ نے اپنے کریو ممبرز کو آرڈر دیا کہ لائف بوٹس کا استعمال کر کے لوگوں کو ویکویٹ کیا جائے۔ بچوں کو اور عورتوں کو پریفرنس دی گئی، انہیں سب سے پہلے لائف بوٹس میں اتارا گیا، انہیں سب سے پہلے بچایا گیا۔ جہاز میں باقی جو لوگ تھے ان میں ابھی اتنا زیادہ پینک نہیں ہوا تھا، کیونکہ وہ تو یہ سوچ رہے تھے کہ اس کمپنی نے جو ایڈورٹیزمنٹ دی تھی اس میں یہ تھا کہ یہ انسنکیبل ہے، یہ کبھی نہیں ڈوب سکتا، تو وہ لوگ تھوڑے ریلیکس تھے، وہ ان میں اتنا زیادہ پینک نہیں تھا۔ جب انہوں نے پہلی لائف بوٹ اتاری تو لوگ آرام سے گھوم رہے تھے، پھر آہستہ آہستہ جب انہوں نے آبزرو کیا کہ جہاز ایک طرف سے ٹلٹ ہونا شروع ہو گیا ہے، اس کے کمپارٹمنٹس میں پانی بھرتا جا رہا ہے، تو پھر لوگوں میں تھوڑا پینک آیا۔ جب انہوں نے پہلی لائف بوٹ نیچے اتاری تو اس میں تقریباً 65 لوگوں کی کیپیسٹی تھی، لیکن صرف 28 لوگوں کو اس میں سوار کیا گیا، باقی بوٹ ساری خالی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد جب لوگوں نے ریئلائز کیا کہ جہاز کا جو آگے والا پارٹ ہے اس میں فل پانی بھر گیا ہے اور بوٹ پانی کے اندر کی طرف جا رہی ہے اور پیچھے والا حصہ اوپر کی طرف اٹھ گیا ہے، تو لوگوں میں کھلبلی سی مچ گئی۔ انہوں نے ایک دوسرے کے ساتھ لائف بوٹس کے لیے لڑنا شروع کر دیا، لیکن بدقسمتی سے صرف جہاز میں 20 لائف بوٹس تھیں۔ ان 20 لائف بوٹس میں صرف 1200 لوگ آ سکتے تھے اور جہاز میں ٹوٹل لوگ 2200 تھے۔ رات کے 2:05 جو کہ آخری لائف بوٹ اتاری گئی پانی میں، اس وقت ابھی بھی 1500 لوگ جہاز میں باقی تھے۔ تقریباً 2:20 پہ جہاز 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا، 2 حصوں میں ٹوٹ گیا اور دونوں حصے اس کے پانی میں ڈوب گئے۔ صرف 3 گھنٹے لگے اس کبھی نہ ڈوبنے والے جہاز کو پانی میں ڈوبنے میں۔ باقی جو 1500 لوگ اس کے اندر بچے تھے انہوں نے چیخو پکار کسی نے کی اور کسی نے موت کو اپنا مقدر سمجھ کے وہیں پہ بیٹھ کے اور اس جہاز کے ساتھ ہی پانی میں ڈوب گئے۔ ان 1500 لوگوں میں سے جن لوگوں کو تیراکی آتی تھی انہوں نے سمندر میں چھلانگ لگائی۔ اس وقت سمندر کا ٹیمپریچر -2 ڈگری تھا، تو ان لوگوں کی ڈیتھ ہو گئی تھی بہت زیادہ سردی سے ہی۔ شپ کا جو کیپٹن تھا وہ اینڈ تک اس ویل کے ساتھ ہی بندھا رہا، لیکن بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ اس نے وہیں پہ سوسائڈ کر لی تھی خود کو گولی مار کر۔ RMS کارپیتھیا جہاز جو تھا وہ تقریباً 3:30 بجے پہنچتا ہے ٹائٹینک کی جگہ پہ۔
1 گھنٹے کے بعد، لیکن تب تک ٹائٹینک جہاز بری طرح ڈوب چکا تھا۔ اور اس کے علاوہ وہ جو لوگ لائف بوٹس میں نکلے تھے 750 کے قریب وہ لوگ تھے، انہیں RMS کارپیتھیا جہاز نے بچا لیا تھا۔ ٹائٹینک جہاز کے ڈوبنے کے بعد کئی طرح کے سوالات اور تنازعات نے جنم لیا، بہت سارے تنازع کھڑے ہو گئے۔ کہا جانے لگا کہ جس وقت ٹائٹینک جہاز ڈوبا تھا تو اس سے تقریباً 37 کلومیٹر کے ڈسٹنس پہ دور ایک جہاز تھا جس کا نام SS کیلیفورنیا تھا، وہ ان کی مدد کے لیے آ سکتا تھا اور انہیں بچا سکتا تھا۔ اب جو ٹائٹینک جہاز کو لاسٹ وارننگ ملی تھی تو وہ SS کیلیفورنیا جہاز نے ہی دی تھی کہ آگے برف ہے، آپ اپنی سپیڈ کم کریں یا اپنی ڈائریکشن کو چینج کریں۔ ٹائٹینک جہاز کو بہت ساری وارننگز ملی تھی، لیکن جو لاسٹ وارننگ تھی وہ SS کیلیفورنیا کی تھی، اور وہ 37 کلومیٹر کے ڈسٹنس پہ تھا اور ان کی ہیلپ کرنے کو آ سکتا تھا۔ بعد میں مزید تحقیق کرنے پہ سب کچھ کلیئر ہوا کہ یہ جو SS کیلیفورنیا جہاز تھا وہ 37 کلومیٹر کے ڈسٹنس پہ تھا، لیکن انہوں نے رات کے 11:15 پہ جب لاسٹ میسیج بھیجا کہ آگے آئس برگ ہے تو انہوں نے خود اپنا جہاز وہیں پہ سٹاپ کیا اور انہوں نے آگے نہ جانے کا فیصلہ کیا کہ ہم آگے نہیں جائیں گے، آگے آئس برگ بہت زیادہ ہے اور آگے خطرہ ہے۔ تو انہوں نے وہیں پہ سٹے کر لیا اور انہوں نے اپنا ریڈیو آف کیا اور انہوں نے وہیں پہ سٹے کر لیا۔ تو اس کے بعد پھر اور تنازعات کھڑے ہو گئے کہ راکٹ فائر کیے گئے تھے ٹائٹینک سے، انہیں بھی دیکھا ہوگا تو پھر بھی ہماری مدد کو نہیں آئے۔ تو SS کیلیفورنیا کا جو کیپٹن تھا اس نے ریئلائز کیا کہ ہم نے وہ دیکھے تھے راکٹ اس سے نکلتے ہوئے، لیکن ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ لوگ بہت زیادہ ایکسائٹڈ ہیں اور ایکسائٹمنٹ میں سب کچھ کر رہے ہیں کیونکہ اس جہاز میں سارے امیر لوگ تھے، تو یہ ان کی ایکسائٹمنٹ ہے، ہمیں نہیں پتہ تھا کہ یہ لوگ خطرے میں ہیں۔ اگلے دن جب ریڈیو آن کیا جاتا ہے تو انہیں SOS کالز ملتی ہیں ٹائٹینک کی طرف سے، تو پھر یہ بھاگے چلے جاتے ہیں وہاں پہ۔ تو بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے، جب وہ اس جگہ پر پہنچتے ہیں تو انہیں ڈیڈ باڈیز پانی کے اوپر فلوٹ کرتی ہوئی ملتی ہیں۔ بعد میں سارا الزام SS کیلیفورنیا پہ ڈالا جاتا ہے کہ آپ اس وقت اگر ان کی ہیلپ کو آ جاتے تو یہ اتنے زیادہ لوگوں کی اموات کبھی بھی نہ ہوتی، لیکن اس کے علاوہ وہاں پہ لائف بوٹس کی بھی کمی تھی، وہاں پہ پراپر لائف بوٹس ہونی چاہیے تھی، ایک یہ بھی مسٹیک تھی۔ اس کے علاوہ جو جہاز کا کیپٹن تھا اس نے سیفٹی ڈرلز بھی نہیں بتائیں لوگوں کو، اور یہ جس دن آئس برگ سے ٹکرایا تھا اسی دن سیفٹی ڈرلز بتانے کی انسٹرکشن تھی، لیکن جو کیپٹن تھا اس نے سکپ کر دی کہ یہ ان سنکیبل جہاز ہے، اس میں سیفٹی ڈرلز کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے علاوہ جو برٹش کمپنی تھی اس نے جب مزید اس کو ایکسپلور کیا تو انہیں یہ بھی پتہ چلا کہ اس جہاز کے جو آنر تھے وائٹ سٹار لائن کمپنی تھی، انہوں نے انسٹرکشن دی تھیں جہاز کے کیپٹن کو کہ اس کی سپیڈ کو آپ نے کم نہیں کرنا، کیونکہ ایک ریکارڈ بن سکے۔ ہم نے یہ اپنا ٹریول 6 دن میں ہی ختم کرنا ہے، جہاں پہ یہ دنیا کی سب سے بڑی مہنگی شپ ہے، اس کے ساتھ ساتھ یہ تیز رفتار کا بھی ریکارڈ ہم نے قائم کرنا ہے۔ تو اس وجہ سے انہوں نے اس کی سپیڈ کو کم نہیں کیا، بار بار وارننگز ملنے کے باوجود بھی کہ آگے آئس برگ ہے۔ 70 سال کا عرصہ لگا ان دونوں پارٹس کو پانی میں ڈوبنے میں۔ سپٹمبر 1985 میں امریکن اوشن ایکسپلورر رابرٹ بالٹ اور فرینچ اوشن گرافر لوئس میچل، ان دونوں نے جہاز کے پارٹس کو فائنڈ آؤٹ کیا پانی کے اندر، اور یہ دونوں پارٹس تقریباً 3800 میٹر کے ڈسٹنس پہ پڑے ہوئے ہیں، اور تقریباً دونوں پارٹس ایک دوسرے سے 600 میٹر کے ڈسٹنس پہ ہیں۔ ایک پارٹ ادھر پڑا ہے تو دوسرا پارٹ اس کا 600 میٹر کے فاصلے پہ پڑا ہوا ہے۔ سائنسدانوں کا خیال ہے کہ اس ٹائٹینک کے پارٹس کو جو سمندری حیات ہے وہ آہستہ آہستہ ختم کر رہی ہے، تو 2030 میں یہ بالکل ختم ہو جائے گی، یعنی کہ ٹائٹینک کی باقیات ساری ختم ہو جائیں گی، پانی میں کچھ بھی نہیں بچے گا۔ 2012 میں آسٹریلیا کے بلینئر کلائیو پالمر نے اعلان کیا تھا کہ میں ٹائٹینک 2 بناؤں گا، وہ سیم اسی طرح ہوگی اور سیم اسی روٹ پہ جائے گی۔ تو اس کے بعد تقریباً یہ پلان جو تھا 2016 میں کمپلیٹ ہونا تھا، اب یہ 2023 آ گیا، لگتا ہے ان کی ٹائٹینک 2 بننے سے پہلے ہی ڈوب گئی ہے۔ تو امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ انفارمیشن اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا، اگر آپ چینل پہ نیو ہیں تو سبسکرائب کیجئے گا، اسی طرح کی انفارمیشن آپ کو ملتی رہے گی۔ تھینک یو سو مچ فار واچنگ۔